اللہ جل شانہ کی صلاح حضور تاجدار ختم نبوت کے دربار میں آتی ہے۔ نعتوں ثناخوانی عرض کرنے کے بعد غوث پاک کے دربار میں منقبت عرض کرنے کے بعد ہماری آج اس محفل کو نگاہ فراست سے فائز تقسیم فرما رہے ہیں استاذ العلماء حضرت العالم حضرت علامہ مفتی محمد جاوید صاحب باروی زیدہ علمہ اور حضور مخلص فی اللہ حضرت العالم حضرت علامہ الحافظ القاری استاذ القرہ ڈاکٹر عبدالجبار باروی زیدہ مجدہ اور بقیہ جتنے علماء بزرگ تشریف فرما ہیں، سب کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں کہ سونے دی محفل سجا کے بیٹھے ہو۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول فر۔ رات کا گیا گزرا ٹائم ہے، کوئی خطاب کا ٹائم اتنا کوئی نہیں ہے، بس چند نعرے مارو کیونکہ تسی تقریرہ سن چکے ہیں۔ علامہ حضرت العلام محمد جمیل صاحب رضوی دامت برکات ملالیہ آپ کے خطیب ہیں، وہ بڑا عشق میں ڈوب کے خطاب کرتے ہیں، تو انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی، بس تاجدار ختم نبوت چند نعرے لا کے ایک تھوڑا جہا پیغام، پھر انشاءاللہ جو ہے پھر دعا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے نعرے کا جواب دو، دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر، کیونکہ تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ ہے جس طرح ہمارے روح کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، اس سے زیادہ ہمارا تعلق تاجدار ختم نبوت سے ہے۔ نعرے کا جواب دو، تاجدار ختم نبوت، سینے کا زور لا کے تیرا نعرہ جاندے ہوا پہلے غوث پاک کے دربار میں چومے، بلکہ پہلے محدث اعظم کے دربار کو چومے، چوم کر غوث پاک کے دربار پہ چلا جائے، ادھر چومتا ہوا سیدھا حضور کی قدموں میں چلا جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہنشاہ بغداد، محدث اعظم پاکستان، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سب تو پہلے سے نعرے نے سمجھو یہ نعرہ کیوں لگا دے، یہ سنی کی جان ہے، جان کا جتنا تعلق روح کا جس اس سے بھی زیادہ اس سے ہمارا تعلق ہے، کیونکہ روح ہماری اس کا تزکیہ تب ہوگا، روح پاک تب ہوگی جب اس کو پانی تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے دیا جائے گا۔ اللہ اس نعرے کا سادہ مطلب، علماء میں تقریر نہیں سناونی، آپ تسی سادے لوگاں سناونی، اور میں کہا جی مولانا جمیل صاحب میں تقریر سناواں، انہاں نہیں سنانی، بلکہ سادہ جڑے جٹ پھرا بیٹھے سادہ لوگ، جڑے سکول دے وچ پڑھنے والے بچے ہمارے اسکولوں میں جو ہے وہ ٹیچر ہیں جو ہمارے بچوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو کمزور کرنے کی وہ گندی کوششوں میں مصروف ہیں، اور ہم اس قسم کے پروگرام سجا کر ان کے اندر عشق مصطفیٰ، عشق صحابہ، تعظیم آل بیت اور اولیاء کی محبت کو نقش فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو تاجدار ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ سادہ یہ معنی کہ تیرے میرے آقا کریم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اللہ، قرآن آخری کتاب ہے، چند استدلالات، قرآن مجید آخری کتاب ہے، سب کو پکا ہے نا؟ کون سی کتاب ہے؟ آخری ہے نا، اسے شک ہے نہیں۔ اگر کسی کو شک ہے، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا کہ پہلے پارے کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے آ رہی ہے، فرمایا کہ اگر
کسی کو شک ہو مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر کسی مائی کے لال کو اس کلام میں شک ہو تو ایک چھوٹی سی سورت بھی اس کے مقابلے میں لے کے آ جائے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا تسی ہرگز نہیں لا سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 28 کو اگر 88 کو دیکھیں، فرمایا پیارے ابھی فرما دو ان کو لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، فرمایا سارے انسان سارے جن پورا دل لگا لیں، فرمایا اس قرآن جیسا کوئی کتاب نہیں لا سکتے، کوئی کلام نہیں لا سکتے۔ تو ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ مرتے مر گئے، پورا دل لگایا، لیکن قرآن جیسی ایک سطر بھی نہ لا سکے۔ تو قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اگر کسی کو اس میں شک ہے، وہم ہے، تو اس جیسا لے کے آئے، ایک سورت لے کے آئے، بلکہ ایک آیت نہیں لا سکتا۔ تو یہ لا ریب کتاب کیا بتاتی ہے؟ یہ لا ریب کتاب بتاتی ہے، بتلاتی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ آخری نبی ہے اور آخری رسول ہے۔ جس طرح 22 تاریخ سورۃ الاحزاب ہے، کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سادہ جمان ہے کہ نبی پاک دی ذات آخری نبی ہے تے آخری رسول ہے، یہ قرآن فرماتا ہے۔ تو اگر کسی کو شک ہے تو کوئی آیت لائے، جب لا نہیں سکتا تو قرآن ایک یقینی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں نہ شک ہے، نہ گمان ہے، نہ وہم ہے، بلکہ یقین سے تسلیم کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ کلام تیرے میرے آقا کو آخری نبی اور رسول بتاتا ہے۔ سینے کا زور لا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبی جن، من سب نبی جن، نعرہ حیدری۔ جتھے نعرہ لگاونا اس میں آپ لگا لے سا، تسی چپ کر کے دو۔ نعرے بابا جی سانو سکھا گئے، جتھے ضرورت پہنچی میرا دل چاہسی میں آپ کو نعرہ لگا سا، تسی چپ کر کے بیٹھے رہو، کیونکہ میں تقریر کرنی، کیونکہ جتھے میرا دل چاہتا اسے تسی لگا دے رہے، جتھے نہیں چاہتا اسے لگا رہی تھے، میں خود لگاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو قرآن لا ریب بے عیب کتاب ہے، اس نے تیرے میرے آقا کو آخری نبی اور رسول بتایا، اور تیرے میرے آقا حضور کی آقا کی کیا شان ہے۔ سورۃ النجم کو اگر دیکھیں تو فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا یہ میرے حبیب لب کھولتے نہیں، جب کھولتے تو میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم ہم کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ قیامت تک کے سنی کو پیغام دیتے ہیں، سنی حنفی بریلوی کو پیغام دیتے ہیں۔ فرمایا خیال کرنا سلاسون کذابون دجالون، فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے، خیال کرنا ان میں سے ہر ایک میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، خیال کرنا۔ اس کا پہلا سرغنہ، اس کا پہلا مسیلمہ کذاب تھا، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کرم کیا، حضرت خالد بن ولید کی معیت میں صحابہ کرام کو بھیجا، تو وہاں تقریباً 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ یعنی یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا حساس ہے، اتنا بیدار کرنے والا ہے، اس لیے جب نعرہ ختم نبوت کا لگاتے ہیں، کوئی بابا ایسا ہوتا ہے جس کے جسم میں جان نہیں ہوتی، لیکن لبیک کے نعرے پہ وہ بھی جھوم جاتا ہے، کیونکہ یہ اتنا حساس، اتنا بیدار کرنے والا یہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید بڑی جو ہے نا جی لذیذ بات ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید جو ہے نا گئے، وہ کوئی فتح نہیں ہو رہی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی خط لکھتے ہیں قاصد حضور فتح نہیں، دونوں طرف سے نعرہ اللہ اکبر آتا ہے، وہ دجال بھی اللہ اکبر لگاتے، ہم بھی لگاتے ہیں۔ صدیق پاک نے سنی بریلوی کے عقیدے کو مور لگا دی قیامت تک کے لیے، کوئی مائی کلال اس مور کو ختم نہیں کر سکتا۔
یار غار یار مزار نے سنی حنفی بریلوی کے اوپر وہ مور ثبت کی ہے. فرمایا خالد بن ولید آج تمہاری نشانی یہ ہونی چاہیے, آج تمہارا نعرہ یہ ہونا چاہیے, یا محمدا یا محمدا. تیرے میرے عقیدے کے اوپر خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مور لگا دی کہ صحیح عقیدہ وہ ہوگا جو یا رحمت للعالمین کہے گا, جو یا خاتم النبیین کہے گا, جو یا نبی اللہ کہے گا, وہ عقیدہ ٹھیک ہوگا. تو قریب زمانے میں سار اٹھانے والا ہندوستان کی زمین میں وہ دجال تھا, وہ مرزا قادیانی تھا, جس کا کلا کما فاتح قادیان گوڑا کی وہ گوڑے کا شہنشاہ فاتح قادیان سیدنا پیر میرے علی شاہ نے کیا تھا. علماء لکھتے ہیں تاریخ میں کہ جب حضور سیدنا پیر میرے علی شاہ وہ کیا فرماتے, پیر میرے علی شاہ کا کتنا مرتبہ ہے, فرماتے ہیں کتنے میرے علی کتنے تیری صدا گستاخ اکھی کتنے جاڑی. فرمایا ہوگا میں سگ مدینے دی گلی دا ہے مرتبہ یو کامل ولی. اللہ تو حضرت سیدنا فاتح قادیان سے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی ملتے ہیں, فرماتے ہیں پیر میرے علی شاہ جلدی چلے جا, ہندوستان میں بہت بڑا کام کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا, فرماتے ہیں رات کو دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے, فرماتے ہیں میرے علی جلدی جاؤ پنجاب میں تم نے بہت بڑا کام کرنا ہے. تو مناظرہ طے کیا گیا, پیر میرے علی شاہ ہزاروں مشائخ علماء کی موجودگی میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مرزا نے کہا مناظرے سے انکار کر دیا. مناظرہ ہوتا ہے دلیل دینا, جس طرح میں آیتیں پڑھا ہوں حدیث سے دلیل دے کے ایک دوسرے کو, جس کی دلیل قوی ہو اس کی جیت ہوتی ہے, دوسرے کی ہار ہوتی ہے. تو مرزا نے کہا نہیں جی میں مناظرہ تو نہیں کرتا, میں مباہلہ کرتا ہوں. ہاں مباہلے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس نے کہا جی ایک لنگڑا لاتے ہیں, ایک لولا لاتے ہیں, ایک کو میں ٹھیک کروں گا, ایک کو میرے علی تسی ٹھیک کرو, جس کی دعا سے ٹھیک ہو جائے گا وہ سچا ہوگا, دوسرا جھوٹا ہوگا. سیدنا پیر میر علی شاہ نے جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا او دجال او کذاب یہ کون سی بات ہے, دو مردے اٹھا کے لیا, ایک کو تو زندہ کر, ایک کو حضور کی خاک چومنے والا میرے علی زندہ کرے گا. تاجدار ختم نبوت, سینے دا زور لا, سینے دا زور لا, میری بات بھی دیکھ, اپنا نعرے کا جواب بھی دے. تاجدار ختم نبوت, شہنشاہ بغداد, محدث اعظم پاکستان, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. تو ایک پیغام یہ تھا, تیرے میرے آقا کریم آخری نبی اور رسول, اگر کوئی دجال کوئی تیرے میرے آقا کی نبوت میں ڈاکہ ڈالتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ نبوت کی طرف کرتا ہے, وہ لفظ ہی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم جو ہے نا جی کافر, ہماری زبان یہ گوارا نہیں کرتی کہ نبی پاک کے بعد ہم کسی دجال کو نبی کہیں. تو ان سے یہ سوال ہے کہ اگر قرآن میں تمہیں شک ہے تو کوئی آیت لے کے آؤ, کوئی سورت لے کے آؤ, لیکن اے تو تمہارے دادے پردادے ابو جہل عتبہ سارے مرد مر گئے, پھر نار ہو گئے, لیکن قرآن کی ایک آیت بھی نہ لا سکے. تو آج تک فیصلہ یہ ہے کہ قرآن جب نہیں لا سکے تو قرآن تیرے میرے آقا کو آخری نبی اور رسول بتاتا ہے. ایت تو وہ یاد ہے نا تمام کو, ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. ہر ختم میں حافظ صاحب قاری سے پڑھتے ہیں. الحیق یہ پیغام ہے. دوسرا پیغام جس شہنشاہ بغداد کی یہ محفل سجائی گئی, امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل, آپ فرماتے ہیں کہ جو خلیفہ بالرسالہ ہے, کتب بالرسالہ, فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا, کیونکہ یہ ائمہ سے ہوگا, آل بیت سے ہوگا, فرماتے ہیں وہ ائمہ کے بعد جو 12 امام ہیں, ان کے بعد جو کتب
بالاصل ہے، بالاصالہ ہے، وہ جو ہے حضرت پیران پیر غوث پاک ہیں۔ پھر امام مہدی کے دور کا جتنا فیض چل رہا ہے وہ حضرت پیر غوث پاک کا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء کے سامنے میں نے بڑی بات کہہ دی کیونکہ بڑے بڑے علماء ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے استاد عبدالجبار باری صاحب یہ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیر غوث پاک کے غلاموں، غوث پاک دے نال یہ پیغام کس لیے ہو رہا؟ یہ پیغام بڑے بابوں کو تو پتہ ہے، اصل تو بڑے بابے ہیں نہیں، تھوڑے جائے کوئی ایک دو نظر آ رہے لگ رہا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، انہاں سے پیغام ہی نہیں نا، کیونکہ وہ تو بیچارے کھادی ہٹائی ودے سمجھ آ رہی، کیونکہ او بابا جڑا 80 سال دا اس اگے غوث پاک دی محبت کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں سمجھ آوڑی نہیں کوئی۔ اسی کنوں سمجھاونا ہے؟ اسی اے بچے نے سمجھاونا، اے روحاں، اے چھوٹیاں روحاں، ان کو بتانا ہے کہ عشق مصطفیٰ اس کی کیا حیثیت ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، غوث پاک کی محبت کیا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کون ہے، محدث اعظم پاکستان سردار احمد چشتی قادری وہ کون ہے۔ یہ تو ہم نے بچوں کو پہچان کرانی ہے، بڑے حضرات کو تو پتہ ہے، وہ تو بس ہماری محفل کی زینت بنتے ہیں، ہم اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں اگر کوئی بابا موجود بھی ہے تو ماشاءاللہ۔ تو غوث پاک دے نال سچی محبت کرو۔ غوث پاک خود کی ارشاد فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب او کما قال غوث الاعظم رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پہلے کئی بڑے بڑے اولیاء بغداد کو کہ مہد الاولیاء کہتے ہیں، مدینہ الاسلام، اس طرح ملتان شریف کہتے ہیں مدینہ الاولیاء، بغداد میں بڑے لوگ بڑے، لیکن غوث پاک بڑے بڑے اولیاء، لیکن غوث پاک کا نام اللہ اکبر۔ جب ہمارا بچہ سمجھدار ہوتا ہے وہ ہر مہینے، یہ دیکھو نا، آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ عبدالقادر، عبدالقادر محلے دے دوسری نکت سے مارا جن عبدالقادر، کوئی کوئی جنازہ کوئی نہیں پڑھتا، کوئی فاتحہ نہیں جانتا، پتہ ہی کوئی مرا جی ہے، لیکن ایک عبدالقادر شیخ وہ شہنشاہ بغداد ہے۔ جب ہمارا بچہ سمجھدار ہوتا ہے اس کے ذہن کے اوپر سب سے اوپر وہ غوث پاک کا نام نقش ہوتا ہے۔ ہر مہینے پوچھتا ہے قاری صاحب 11ویں شریف کی محفل کب ہونی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہم نے بچوں کو یہ پیغام دینا ہے۔ تو غوث پاک کی فرمایا اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا افلت شموس الاولین، فرمایا پہلے بڑے بڑے لوگ آئے، اللہ نے ان کا سورج چڑھایا لیکن چڑھنے کے بعد پھر غروب ہو گیا۔ فرمایا شمسنا ابدا علی افق العلا، فرمایا ہمارا سورج اللہ نے ایسا چڑھایا، فرمایا لا تغرب، فرمایا قیامت کے غروب ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ تاج دار ختم نبوت شہنشاہ بغداد، اللہ اکبر، اللہ۔ اور فرمایا جو میرا سچا مرید ہے نا 11ویں شریف سے محبت کرتا ہے وہ میرا مرید ہے، کیونکہ ہر ولی وہ غوث پاک کا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو 11ویں شریف کو کرتا ہے، مناتا ہے، کھاتا ہے، ماشاءاللہ یہ ہمارے شاگرد ہیں علامہ ذیشان صاحب، انہوں نے بہت اچھا کتاب کیا، دیکھو اس کے اندر عشق مصطفیٰ سمجھ آ رہی۔ ویسے سب سے یہ جو ہے نا جی، چلو اس کو وہ تو نہیں کہہ سکتے، یعنی عشق مصطفیٰ میں سب سے آج دیکھو کیسا اس نے خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، عمل میں، عشق رسول میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ایسے تھا کہ ہمارے بچوں کے اندر عشق مصطفیٰ، عشق صحابہ، آل بیت کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر غوث پاک اور فرمایا کہ ہویا میرا مرید کمزور ہے بیچارہ، فرمایا میں اس کا شیخ تو بڑا طاقتور ہے، اس کو ٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو میرا مرید ہوتا ہے سچا 11ویں کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان ہے، فرمایا میرے ہر مرید کے اوپر میرا ایسا سایہ ہے۔ یہ سایہ تو اب سمجھ آ رہا ہے نا، اس محفل سے سمجھ آ رہا ہے، اتنا گیا اور ہے بھی 11ویں شریف کی محفل۔ اللہ ایسی تو میلاد شریف کی بھی، یہ تو نہیں کہتے نہیں سجتی، بہت اعلیٰ سجتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھو کیسی اعلیٰ سج رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو غوث پاک سے سچی محبت کرو۔ قرآن شریف کے اندر اللہ نے ایک مثال قائم فرمائی قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ 15 پارہ سورۃ کہف ہے۔ اللہ کے چند ولی تھے، بادشاہ بڑا ظالم ہو گیا، جس طرح آج بادشاہوں کا حال ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ حضور کی امت کی حضور کا دور ہے تو وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا جس طرح پہلے دور میں ہوتا تھا۔ تو بادشاہ بڑا ظالم ہو گیا، اللہ کے ولی رہتے تھے وہ نماز عبادت نہیں کر سکتے، اتنا ظالم ہو گیا۔ جس طرح 2-3 سال پہلے کرونا کی کر کے ہماری مساجد کے اوپر پابندی لگی، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں وہ اشاکان مصطفیٰ علماء اہل سنت تھے جنہوں نے کہا ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن مسجد کو تالا نہیں لگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کیا بات عرض کر رہے تھے اس سے پہلے کوئی پتہ ہے آپ کو؟ ہاں استاد صاحب ڈاکٹر ہیں جو انہوں یاد ہے، اس لیے استاد تو میں کتاب سنا ہی نہیں رہا نا، تمہیں سنا رہا بس تمہیں نعرہ مرانا تے چاند عشق ہے، کیونکہ تمہاری بیٹری نہ ہر جمعے تیار ہونا، آج بھی میں جمعے تیار کیا بچ لائٹ لگی گئی نہ میں کہا نعرے ماروں، تقریر تو سن نہیں سکتے، مارو نعرے تو شروع ہو۔ میں نے کہا کہ ہفتے میں ایک دفعہ تقریر سنی کرو تمہاری بیٹری چارج ہو جائے، جب بیٹری چارج ہو جائے گی نا اس میں کرنٹ ہوگا، جب پورا اتوار سوار پیر منگل بدھ جمعرات تک جب کوئی ڈاکو آئے گا نا اس کو تیرے ایمان کو لوٹنے کے لیے جب ہاتھ آگے کرے گا تیرے اندر تیری بیٹری کے اندر وہ عشق رسول کا کرنٹ ہوگا، اسے شارٹ لگی خود بخود دفع ہو جائے گا۔ جس طرح علامہ محمد جمیل سے عشق بھرا بیان فرماتے آپ کے خطیب اعظم ہیں مسجد کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ اصحاب کہف کے چند ولی، بادشاہ بڑا ظالم ہو گیا، اللہ کے ولیوں نے شہر چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ جو میں اصل پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے پیچھے ایک چیز لگائی۔ وہ چیز کیا تھی؟ علماء نہیں بولنا آپ بولو، وہ چیز کیا تھی ولیوں کے پیچھے جو پتہ نہیں آپ کو؟ وہ کتا تھا۔ کیا تھا؟ کتا۔ سنا ہوگا نا، ولی جا رہے ہیں اللہ نے پیچھے کتا بھیج دیا۔ کیا بھیجا؟ علماء نے نہیں بولنا، عوام بتائے گی۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں راما کے فرشتے زیادہ آتے ہیں نا جی ہاں تو بھی پتہ ہے جتے کتا ہوئے راما دا فرشتہ نہیں جاتا۔ اگر ایسا بھی ہو، یہ مثال ایسے نہیں واقعہ بن گیا، کیونکہ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے قیامت کے لیے۔ ہر بابا بوڑھا جو بھی ہے اس کے لیے مکمل ایک قانون ہے۔ یہ مثال قائم کی گئی، اللہ نے یہ مثال بنائی خود اپنی حکمت سے۔ پیچھے کتا بھیجے، اب اللہ گائے بھی بھیج سکتے، چلو حلال جانور ہے ولی دودھ پیسیں گے اور دودھ پیئیں گے نا، بھینس بھیج دیتے، گائے بھیج دیتا، بکری بھیج دیتا، اونٹ بڑا جانور ہے ڈاچی بھیج دیتا کہ ولیوں کی، لیکن اللہ نے چنی کیا چیز؟ ہائے ہائے غوث پاک دے غلاموں فقیر دی گل نو دل وچ جگہ دیو۔ سکول دے بچے، کوئی سکول کا وہ ٹیچر جو خارجی ہے یا رافضی ہے تیرے اندر سے عشق رسول کو لوٹ نہیں سکتا، غوث کی محبت نکال نہیں سکے گا، گنج بخش علی حجویری کی محبت کو ڈاکہ نہیں ڈالے گا، محدث اعظم کی محبت کو چوری نہیں کرے گا۔ کتا لایا نجاسے صابن نال دھوو، سرف نال دھوو، شیمپو لاؤ، لیکن اس نجاسی رہنا۔ جس گھر کتا ہوئے اتنے راما دے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ نے کتا لایا پیچھے، ہائے ہائے کتے نے جا کے اللہ دے ولیاں دی سنگت اختیار کی تھی، انہاں دی غلامی چلے ہائے ہائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے نو فیض تو معروف نہیں فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ کتا بھی جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی بڑی بات، اب تیری چپ پہ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، شہنشاہ بغداد، محدث اعظم پاکستان، اوے او کہہ رہا اللہ کے ولیوں کو مخالفت لوگ کرتے ہیں آپ کے سامنے، آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو جی کہ اللہ نے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں وہ نجس مخلوق کتے کو پسند کیا۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا۔ اللہ نے قیامت تک لوگوں کے لیے ان
بدبختوں کے لیے جو ولایت کے منکر ہے، جو داتا حضور کے منکر ہے، جو بابا فرید کا منکر ہے، جو حضرت سلطان بہو کا منکر ہے، جو پیر سیال کا منکر ہے، جو تاجدار گھوڑا کا منکر ہے، اللہ نے ایک مثال قائم کر کے بتلا دیا، او لوگوں، او غوث کے غلاموں، خبردار اپنے عقیدے کا سودا مت کرنا، ولی سے محبت تو کتا کرتا ہے وہ بھی جنت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء کوئی سمجھ آ رہی تو جٹ بھرا وہ یہ جٹ ہی ہے نا، جنہوں کو علم نہیں ہے دین دو جٹ بھرا ہے، سمجھ آ رہی؟ میں بالکل ٹھوس کتاب کر رہا ہوں۔ اچھا ایک اور وجہ استدلال، کیونکہ تاری کوئی تعریف کر لئیے نا جی، ہم آپ ساری ہوتی تھیں بنی اسرائیل دیا اور وہ کتا ہی بنی اسرائیل جاتے ولی بھی کس یاد ہے؟ بولو کتا کیڑی یاد کس دور دائی؟ بنی اسرائیل دے ولی کس دور دے؟ ہائے حضور کا دور ہو، ہائے ہائے شہر فیصل آباد ہو، اس میں رہنے والا ہائے 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 جس کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، خالی محدث نہیں بلکہ محدث اعظم پاکستان۔ فیصل آبادیوں کو تو قدر کا پتہ نہیں نا، ہم کو شاپ کے ہیں، استاد نئی سائڈ کے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ محدث اعظم کا کتنا درجہ ہے۔ تم کس شہر میں رہ رہے ہو؟ بولو بولو، محدث اعظم سرکار کے شہر میں رہ رہے ہو۔ وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، بنی اسرائیل کا کتا تھا، وہ جنت لے گیا۔ میرا وجدان کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے، فیصل آباد کے اندر محدث اعظم کے شہر کے اندر جو صحیح العقیدہ رہے گا، میرا عشق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، قیامت کے دن ان سب کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کا کتا ہے، بنی اسرائیل کے ولی ہے۔ یہ حضور کا دور ہے، حضور کے غلام، حضور کی دور کا محدث اعظم سردار احمد صاحب چشتی قادری ہے۔ اس کے شہر میں رہنے والا ہر سنی، ہر صحیح العقیدہ میرا عشق کہتا ہے محدث اعظم چھڑوا کے ان کی بخشش کرا کے چھوڑے گا۔ تاج دار ختم نبوت، شہنشاہ بغداد، محدث اعظم پاکستان۔ بس اور میں بالکل اختتام باتیں کر کے بس سارے شعر رسول تازہ کرنا جیڑی تقریر علامہ مولانا محمد جمیل صاحب تانسرانی ہر جمعے دیتے میں خالی تو نعرے لگا بنا اس آتے میں پہلا نعرہ مرایا بس انہاں دیش کے رسول با جوش مارے گرمیاں تقریر تو سننے سے ہر بندہ تے بس آخری بات یہ جیڑی غوث سادی تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو نا جی تے یہ کوئی عام اللہ دے ولی نہیں۔ اگر غوث کی غلامی چاہ آئی نا تیرے پیٹرول دا مسئلہ حل ہوئے نماز مسجد وہ جی پیٹرول دیتا ہوگا پیٹرول دیتا ہوگا ہر کرائے بات شام بجلی جا رہی سب اس لیے ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے لگے دنیا بھاگ رہی ہے۔ آ جاؤ غوث کی غلامی میں دنیا تمہارے قدم چومے گی، آ جاؤ غوث پاک کی محبت میں، آ جاؤ حضور کی محبت میں۔ وہ پہلی بات چلا کے ضمناً ایک بات کہنا چاہتا ہوں ضمناً کہ جب تو حضور کا بنے گا جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں عاشق مصطفیٰ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نور اللہ مرکزہ آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے۔ ایک اللہ کا ولی جا رہا ہے جنگل میں، وہ ایک اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے، وہ شیر کے اوپر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں سانپ کا چابک ہے۔ پوچھتے ہیں عجیب بات ہے جی، شیر بھی دشمن بندے کو ایسے ہڑپ کر جاتا ہے کھا جاتا ہے، سانپ بھی دشمن بندہ اس کو دیکھے تو بھاگ جاتا ہے، سانپ بھی دشمن شیر بھی دشمن، اور بندے یہ کیا؟ اس نے جواب دیا ڈاکٹر اقبال کی زبان میں دیا، اس نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضور دی غلامی چاہ قد لوح بھی تیری تے قلم بھی تیری، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے قبل، خدا بندے سے پوچھے بدلا تیری رضا کیا ہے، مرنا چاہنا یا نہیں مرنا چاہنا، پیٹرول کو کتنے رکھیے، بجلی آئے یا نہ آئے، کیونکہ لوح بھی تیری تے قلم بھی تیری۔ وہ سمجھ آ رہی نہیں تھوڑی تھوڑی بات کر گیا چلو جی، یعنی حضور دی غلامی چاہے غوث پاک دی غلامی چاہے چلو سادڑی جان، پھر تقریر انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی کہ جس کا کوئی مسئلہ حل نہ ہونا اس لیے محفل نہیں سجاتے۔ علامہ صاحب نے کتنے بندے بلائے، علماء بلائے، استاد صاحب سکول انہوں نے پڑھانا ہے، یہ استاد ہمارے یہ بھی بہت
قابل استاد ہیں، ماسٹر محمد اشرف ہے، کھڑے والے سے آگے 77 لوگ ایسے تشریف لائے. صبح انہوں نے پرنسپل ہیں سکول کے، انہوں نے وہ بچوں کو بھی کہ چھٹیاں آج کل، ہاں چھٹیاں ٹھیک بات کہہ رہے میں سو سن استاد چلو کوئی اور معاملات ہو سن کیونکہ استاد بالکل تھک ہو جاتا. انہاں دی شفقت ہے، نگاہ کرم ہے کہ تشریف لا کے بیٹھے زینت بخش رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کامل ولی ہیں، اس لیے علامہ صاحب نے دیکھو ساؤنڈ لگائے ہوئی کیوں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جس کو کوئی سینے سے نہ لگائے شہنشاہ بغداد اس کو سینے سے لگا لیتا ہے. ایک واقعہ سمجھو، حضور کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک بندے نے کہا کہ میری عورت میرے اوپر، اس نے قسم اٹھا لی حرام ہے جب تک میں ایسے ٹائم میں عبادت نہ کروں کہ جس ٹائم میں دنیا میں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہو. میری طرح بزرگ پیچھے نہیں رکھنا، بالکل اختتامی باتیں. آگے دیکھو گے پیچھے کچھ نہیں رہا. اگر کوئی دھماکہ ہو تو میں اس کو خود روک لوں گا، دھماکہ نہیں ہوگا. آگے دیکھو گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بندے نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں ایسے ٹائم میں عبادت نہ کروں کہ اس ٹائم میں پوری دنیا میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، یعنی ایسی عبادت اس جیسی پوری دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو. بالکل ٹھوس لفظوں میں سادہ میں بیان کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ قیاس نے کہا قسم اٹھائی کہ میری بیوی میرے اوپر حرام ہے جب تک میں ایسے ٹائم میں عبادت نہ کروں کہ پوری دنیا میں کوئی عبادت نہ کر رہا. بندہ عجم کا تھا، علماء سے ملا، مشائخ سے ملا، علم کی دنیا بڑی ہلچل مچ گئی. کوئی اس کا مسئلہ یقینی بات نہیں بتلا سکتا تھا. بھئی اگر روزے کا کہتے تو کتنے روزے دار ہوں گے. اگر کہتے ہیں کہ اشراق پڑھ، چاشت پڑھ، تہجد، درود پڑھ، تلاوت کر، تو کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہوگا کیونکہ کتنے کروڑوں اربہ خربہ حضور کی مخلوق ہے. ہائے ہائے بندہ عرب میں بھی گیا، پھردا پھراندا. کسی نے کہا تیرا مسئلہ اگر حل کرے گا تو شہنشاہ بغداد ہی کرے گا. جب پیر تیرے میرے پیر غوث پاک کے پاس بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور کرم فرماؤ. اگر تسی کرم نہیں فرمایا تو پھر میں جو ہے نا جی بالکل ہی میرا حال خراب ہو جائے گا. کی ہویا مسئلہ حضور میں نے ایسی قسم اٹھا دی کہ جب تک ایسی عبادت نہ کروں کہ پوری روح زمین پہ اس وقت میں کوئی ایسی عبادت نہ کراؤ جیسی میں کروں. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ مزید پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آپ نے فرمایا اور پریشان کیوں ہونا؟ کیونکہ شہنشاہ بغداد تھے نا عرب میں. آپ نے حکم فرمایا کعبہ شریف کے جو لوگ تھے متولی، آپ نے فرمایا یار ایک بندے کا مسئلہ حل کرنا اس غریبڑے دا یہ بڑا پھنسو ایک مسئلے. فرمایا کہ سارے طواف کو روک دو، کعبے کو خالی کر دو، جہاں طواف ہے ساری جگہ کو خالی کر دو. یہ ایک ہی شخص طواف کرے گا، پوری دنیا میں ایک کعبہ ہے اور طواف کرنے والا یہ ایک فقیر کا غلام ہوگا. کہہ لو سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا پوری دنیا میں کوئی مفتی کوئی پیر جس کا مسئلہ حل نہ کر سکے اس کا مسئلہ پیر غوث پاک حل کرتے ہیں. اس لیے حضور غوث پاک کی محبت میں آ جاؤ. تیرے پیٹرول کا مسئلہ بھی حل ہے، تیری لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہے، تیری سب کچھ حل ہے اگر تو اولیاء کی محبت میں آ جائے گا. کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے نہ پڑے، دنیا ہم سے دوڑ پڑے. ہائے ہائے اگر تم حضور کی غلامی میں آؤ، اولیاء سے محبت کرو تو دنیا تیرے پیچھے آئے گی. ایک بات علامہ صاحب اس لیے زیارت کا ٹائم ہو گیا، میں نے خود ان کو کہا تو ایک بات یہ محفل سجانے کا مقصد یہ مقصد یہ بابا جی چل بابا جی تو بابا جی ہو گئے نا جی، سارے بچے جوان بھائی یہ 2-3 دن ہوئے استاد جی، لیکن استاد نہیں سنانی گل تو سنانی کیونکہ بات علمی بات ہو گئی سی. فون آندا پہ جی کوئی بچے سارے بیٹھے شگے پڑھتے بیٹھے فون آ استاد جی مسئلہ دسو. میں توڑا میں جا فون تے دس دوں کی مسئلہ جی. میں پڑھا رہا جی مدرسے پیر سید حسن شاہ دے میں کلاس پڑھا دسو جی کی مسئلہ. وہ جی سارے ایک دوست تھے جی وہ دی 3 مہینے دی بیٹی ہے جی 3 طلاق کچھیاں دے گیا. استاد جی ہن کوئی حل کڈو. اور میں کہا ہن میں کی حل کڈاں؟ ہائے ہائے یہ میں تینوں ایک فکر دے رہا ہنسی مذاق نہیں ہے، ایک فکر دے رہے ہیں پیر غوث پاک کے اس فیضان سے. تجھے 11ویں شریف کی محفل سے ایک پیغام دے رہا ہوں، اگر اس پیغام کو دل میں جگہ دے گا ساری زندگی تیری سنور جائے گی.
میں نے کہا بابا جی میں ہوں کیڑا راہ کٹا، کیونکہ اصل وجہ کیا ہے، جب شادی کا ٹائم آتا ہے نا جی، تسی مولانا جمیل صاحب کوئی نہ مل سکے، تسی مل سو اس نو یہ جی ایسے رات کرنے، ایسے کرنا ہے جی، ایسے کرنا۔ ہن مولانا جمیل صاحب کی کیتا نکاح پڑھا لیتا، مولوی جمیل صاحب نکاح پڑھا من گئے جی، انہاں نکاح پڑھا، ہاں جی مولوی صاحب کتنے پیسے؟ 5000 جی نہ جی نہ 5000 3000 تے ساری محفل ہے تسی مسجد امام دی بےزتی کر دی، اس کی ناک خاک میں ملا دی۔ کدھر جا رہے ہو حضور کے غلاموں تم؟ نہیں جی مولوی صاحب 3000 2500 5000 ساری محفل میں تو نے ان کی ناک کو خاک میں ملا دیا۔ تیری مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، عزت کے لائق ہے، تو نے پورے مجمع میں اس کی ناک کاٹ دی، بلکہ اس کو بات بھی نہیں کرنی دینی تھی۔ 5 7 10 ہزار اس کو دے دینا چاہیے تھا۔ ایسا پوچھے پھر چپ یہ تکرار کی، تو پہلے تو ملا ہی نہیں، پتہ نہیں تو کہاں ملتا ہے کہ کیسے جی آؤ گے، کیسے دور، کیسے شرط، یہ سارے سب کوئی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہر بندہ دیکھ لے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ تو علامہ صاحب کی تو نے بھری برات میں بےزتی کر دی، ان کے اوپر تو نے بڑی خوشی سے ان کو ملا، پیسے نچھاور کرتا ہے 5 5 10 20 20 ہزار۔ ان علامہ صاحب کی بادشاہوں جو تیرا امام اور خطیب ہے، عزت کے قابل ہے، تیرے بچوں کا استاد ہے، تیری بیٹیوں کا استاد ہے، تیرا امام ہے، تو اس کا مقتدی ہے، اس کی ناک تو نے بھری مجلس میں تو نے خاک میں ملا دی۔ وہ جو گانا گاتا ہے بابا اس کو تو 100 روپے دے دیتا ہے اور ہزاروں تک بھی پہنچ جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اگر تو پہلے مولانا جمیل صاحب کو ملتا، استاد جی تو شادی کرتی بات سٹے تے کرن والی نہیں، وہ تھوڑا سی روی ہے نہیں تو کدھر جائے نہ روی تو تسی جاندے ہو، یہ بات ہے خفیہ، لیکن خفیہ تو تسی ملتے کوئی نہیں، ملتے اٹھنا او استاد جی 3 طلاق دے بیٹھے ہیں جی، ہن کیا کریے 3 مہینے دی بچی دودھ پی دی کڈے جا رہے، دوسرے دن خون آ رہا، 3 مہینے بھی اس نہیں کڈے۔ اوے بابا پہلے مل حضرت صاحب نو جدہ تیرا کوئی کرائی ہوئے مثلا منگنی یا یہ باتیں، علامہ صاحب نو مل حضور شادی ہو رہی، کوئی شریعت کا بتاؤ، کوئی احادیث کوئی مسئلوں کی کتاب بتاؤ، تو علامہ صاحب تجھے بتائیں گے کہ کتاب ہے حضور فقیہ الاسر مفتی اعظم عاشقوں کے امام مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے حقوق الزوجین، جو قرآن حدیث کا ایک مجموعہ ہے، لے اسے پڑھ، اس کے خاوند کا مسئلہ بھی حل ہے، بیوی کا مسئلہ بھی حل ہے، یا اور جو لکھی گئی کتابیں، تو وہ تیری پہلے اصلاح کرے گا اور کہے گا بابا جی یہ دونوں نظام محبت کا نظام ہے، مرد اور عورت کا، یہ بڑی مشکل سے چلایا جاتا ہے، اگر کہیں طلاق کا مسئلہ پہنچ جائے خبردار میرا بھائی 3 طلاقیں نہ دینا، 1 طلاق دینا، عدت پوری ہو جائے پھر دوسری پھر تیسری۔ لیکن یہ تو تجھے پوچھتی بھی نہیں، یہ میں تم کو ایک فکر دے رہا ہوں، آنے والے یہ جو چھوٹے بچے ہیں جوان بھائی، پہلے مل اپنے استاد میں، جس لیے 3 طلاقیں ہو جائیں پھر جو استاد جی بچلی گا وہ کہ نہیں جی کوئی کٹ دے، وہ میں کہا میں کی کٹ دے ماں، جب عورت کی عدت پوری ہو جائے گی عورت آگے نکاح کر لے گی، اس کو کوئی دے گا نہیں، کیونکہ یہ اتنا باغی ہے، شریعت مصطفیٰ کا ڈاکو ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا 1 مہینے میں 1 طلاق دے، دوسری میں دوسری، تیسری میں تیسری، یہ اتنا ڈاکو ہے، مصطفیٰ کریم کی شریعت پہ ظلم کرنے والا ہے۔ فرمایا دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، میں نے کہا اس نے بڑا ظلم کر دیا مصطفیٰ کریم کی شریعت کو، اس نے پسے پشت ڈالا، اس نے 3 طلاقیں اٹھچھی دے دی، عورت پہ ظلم کیا، شریعت کے ساتھ بغاوت کی، میں نے کہا اسے اب کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ کوئی سمجھ آ رہی تو کوئی نہیں آ رہی، اور تاری نبض بڑی ہے، تاری نبی پاک نے عشق کی بیان کی تھا، ختم نبوت بھی بیان کی، پیر غوث پاک دا سب کچھ بیان کی تھا، اور یہ چیز بھی
اکثر پائی جا رہی، اس لیے میں نے رو کے اس مسئلے کو تیرے سامنے عرض کیا۔ بھائی میرا جوان بھائی، شادی سے پہلے اپنے امام مسجد کو مل، حضور کوئی کتاب بتاؤ، کوئی مسئلہ بتاؤ، تو وہ تجھے سب کچھ بتا دے گا۔ اس کی بھری محفل نے کہا اس کی بےزتی نہ کر، جو رجسٹر کا وہ چلتا ہے اسے بڑی خوشی سے دے۔ کوئی سمجھ آئی تو ارے کوئی پلے پیا نے تو نعرہ لاؤ پھر میری اختتامی باتیں۔ تاج دارے ختم نبوت، شاہد شاہ بغداد، محدث اعظم پاکستان، اس محفل دا نچوڑ کی ایدہ خلاصہ سمجھیں دیو نا، خلاصہ نچوڑ کی ایدہ خلاصہ اے میرا جوان بھائی کہ مردان خدا اس چرخے ستم گر کو ہلا دو، اٹھتی ہوئی ہر شورش باطل کو مٹا دو۔ اس جہاں میں تم توحید و رسالت کے امی ہو، اس جہاں میں تم توحید و رسالت کے امی ہو۔ بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دو، بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دو۔ یہ پیغام ہے تم کو اللہ سے ملا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہی جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی سے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو آج کی محفل کا تم نے اتنا پیسہ لگایا، 11ویں کے اوپر تم نے ساؤنڈ لگایا، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ خالی ختم پڑھ کے، ختم بھی مختصر، حلوہ کھا کے، کھیر کھا کے جاتے ہیں گلیوں میں، فلمیں دیکھتے ہیں۔ اور تم ایک محلے کیڑا محلہ جی مہربانہ کے کیڑا، ہاں مہرانہ، اللہ نے مہربانہ بات بنا دے وے۔ کتنے خوش قسمت ہو تم غوث کا پیغام بھی سن رہے ہو، نبی پاک کی شریعت بھی سیکھ رہے ہو۔ تو میں آدھا 11ویں شریف دے لنگر دے پھکے مارے کر، 11ویں شریف دے لنگر دے دشمن نو چھکے مارے کر، غوث دے دشمن نو چوکے نہیں بلکہ چھکے۔ کوئی آوے نہ ایسی رکھ 11ویں شریف یہ کیوں کرے چنگا کر تیرے اپنا پیسہ لینے، اپنا پیسہ حضور غوث پاک محمد ایویں رکھ لو گا۔ تھوڑا کہ مسئلہ چھڑتے ہیں لیکن میں اختتامی کہہ کے لیکن مسئلہ ضروری ہے۔ اور تارے کول کوئی بات پوچھے جی رسا جی انگوٹھے کرو چم دیو جی تو آکھے چنگا کرینا چمنا تھا، حضور دی محبت چمنا۔ اور سادہ لوگ سکول والے سنو دلیل فقیر دی او جی انگوٹھے چم دیو تے کیوں چم دیو تو آکھ چنگا یہ چھکے منانا ایکین یہ چھکے مارے چوکے نہیں نہ دکی نہ اکا نہ ترکی ہے کہ یہ چھکا ہے۔ کوئی آکھے جی کہ انگوٹھے کیوں چم دیو اور چنگا کرینیا چم دیا تھا، چنگا کرینیا۔ کوئی آکھے کوئی دلیل، آکھے اوہ بدبخت میرا کام ہے دلیل دینا، مجھے نہ حدیث کا پتا، نہ سند کا پتا، نہ ناسخ کا پتا، نہ منسوخ کا پتا۔ اس کی دلیل دے تو امام ربانی مجدد الفسانی دے جو ساری زندگی انگوٹھے چومتے رہے چمواتے رہے۔ اس کی دلیل دے تو امام بریلی دے، امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ وہ دے جو ساری زندگی انگوٹھے چومتے رہے چمواتے رہے۔ اور اس کی دلیل دے تو محدث اعظم پاکستان سردار احمد چشتی قادری دے جو ساری زندگی انگوٹھے چومتے رہے اور چمواتے رہے۔ کوئی آکھے جی الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں پڑھ دو تو اب چنگا کرے نہیں چھکا ہے یہ جی چنگا کرینا تو آکھے کوئی دلیل انہیں بدبختہ میں نے تو دعائے قنوت با مشکل آندی با مشکل نماز پڑھنا میں نے کیڑا پتہ دلیل دا دلیل دے تو محدث اعظم سرکار چشتی قادری سردار آبا صاحب دے جس نے سارے فیصلہ آباد تختیاں لگوائیں کیڑیاں پڑھیے نہیں کرے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم محدث اعظم کے پیچھے ہیں، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا قائد ہے، دلیل اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے ہر اذان سے پہلے نماز کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ انہیں چل دے جو کوئی آخر جی رفع جو دائر کرنا چاہیے نہیں تو آخ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے نہیں کیوں جی کوئی دلیل انہیں دلیل دے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے کہ رفع جدائن نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آخر جی آمین کہنی چاہیے اچھی جھکی اور جھکی کہنی چاہیے جھکی، کوئی آخر جی اچھی کوئی دلیل بہت بے وقوف بندہ میں نے بھی پتہ نہ سنن دا نہ حدیث دا میں نے کی پتہ کی ہوتی ہے اس کی تو وہ جواب دے ہر حدیث کی ہر سند کو جانتا ہے مجھے یہی پتہ آمین آہستہ کہنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی میلاد شریف آلے حضور میلاد شریف کیوں سجا دے ہو ٹھیک کرے نہ سجانے حضور دی محبت سجانے او جی کوئی دلیل
ان وقت دلیل دینا میرا کام نہیں، دلیل دینا سعید اسد صاحب کا کام ہے۔ کہہ لو سبحان اللہ۔ مناظر اسلام عاشقوں کے امام سعید اسد صاحب کا کام ہے، میلاد کے اوپر دلائل دینا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا کام ہے۔ میرا کیا کام ہے؟ میرا کام تو یہ ہے کہ راج کے حضور کا میلاد مناؤ۔ میں تم کو پورا خلاصہ بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی آکے جنازے کے بعد دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ دعا ٹھیک کر دے، مانگ دے اللہ تو مانگ رہے ہو۔ کوئی آکے کوئی دلیل ہو، میرا کام دلیل دینا نہیں ہے، یہ ہمارے محدثین علماء مناظرین کا کام ہے۔ کوئی آپ کو یہ سمجھ آ گئی؟ ایسے آپ چلتے، جو بھی مسئلہ ہو خود نہ مفتی بنو کہ خود انگوٹھے کیوں بڑھ دیتے دلیل تجھے اور مجھے کیا، مجھے بھی نہیں پیتے دلیل، میرا حق بھی نہیں ہے۔ حق ہے ہمارے مناظر سعید اسد صاحب کا کام، حق ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا کام، حق ہے شوکت مفتی شوکت سیالوی کا کام۔ وہ دلائل دے جو حدیث کی ہر سند کو جانتا ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا ایک کام ہے کہ حضور دی محبت، غوث پاک دی غلامی میں آ جاؤ، انگوٹھے رب کے چم، 11ویں شریف رج کے منا، میلاد رج کے منا، انگوٹھے چم، رفع جدین نہ کر، آمین ایسا کہے۔ جو تیرے سامنے کوئی تکرار کرے اسے ہمارے پاس بھیج، پھر ہم اس کا آپریشن کر لیں گے۔ خود مفتی نہ بن، میں خود دلائل دے رہا ہوں، تو کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں۔ یہ بات بتانی ضروری تھی، تو وہ شعر کا وہی مطلب ہے، کیونکہ یہ بات چھڑ جائے نا عاشقوں میں یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اصحاب کا ایک بات بھی مکمل نہ ہو سکا۔ مردان خدا اس چرخے ستم گھر کو ہلا دو جس طرح آج آپ ہلا رہے ہیں۔ 11ویں شریف اتنا بڑا پروگرام عظیم، مردان خدا، اور ایک بندہ بھی نہیں اٹھا، یہ بھی کمال ہے، ایک بندہ بھی نہیں اٹھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پیر غوث پاک کا فیض ہے۔ ہائے ہائے مردان خدا اس چرخے ستم گر کو ہلا دو، اٹھتی ہوئی ہر شورش باطل کو مٹا دو، اس جہاں میں تم توحید و رسالت کے حامی ہو، بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دو، جو بزم نہیں اگر عظمت مصطفیٰ کی نگہباں، اس بزم کے بے نور چراغوں کو بجھا دو۔ تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، یہ آخری نعرے تھی، سیدھے تو زور لا کے جواب ہے۔ تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج تارے صداقت زندہ باد، تاج دار عدالت، تاج دار سخاوت، تاج دار شجاعت، شہنشاہ بغداد، تاج دار بریلی، محدث اعظم پاکستان۔